الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. درس مثنوی کی آج کی ہماری اس 12ویں نشست میں ایک چھوٹی سی حکایت مولانا روم پیش کرتے ہیں جو ہم پڑھیں گے. گزشتہ کا موضوع جو ختم ہوا تھا جس میں سنار کے مارے جانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ایک ایسی حکمت کے تحت مارا گیا تھا کہ جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی لالچ کے لیے یا کسی کے خوف سے اس کو نہیں مارا گیا، بلکہ وہ خدائی حکم سے مارا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت رہتی ہے، جو حکمتیں رہتی ہیں، وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس کو پیدا کرنے کا جیسا اختیار ہے ویسے مارنے کا بھی اختیار ہے. وہ جس کو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے مارتا ہے، اور اس کے حکم کے تحت مارنے والا بھی اس کا نائب ہوتا ہے. لہٰذا اس کے کام کو اپنے کام کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے مولانا روم نے کہا تھا کہ ہم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. اس کی تائید میں ہو سکتا ہے کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے اور تجھ کو سمجھ میں آئے. پیشتر آ تابگویم قصہ بو کے یابی از بیانم حصہ. میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں. ہو سکتا ہے کہ اس قصے کو سننے کے بعد شاید میری بات تیرے سمجھ میں آ جائے. اب وہ قصہ کیا ہے؟ ایک بنیے اور ایک طوطے کا قصہ. ایک بنیا رہتا ہے اور ایک طوطا رہتا ہے. وہ واقعہ حکایت آپ بیان فرماتے ہیں. بود بقالے مرورا طوطیے خوش نواو سبز گویا طوطیے. ایک بنیا تھا، بنیا تو آپ جانتے ہیں، ایک بنیا تھا اور اس کے پاس ایک طوطا تھا جو کافی اچھی آواز والا تھا، ہرے رنگ کا تھا، خوبصورت بھی تھا، خوش آواز بھی تھا، اور انسانوں کی زبان میں گفتگو کرتا تھا. بہت سارے طوطے ایسے جن کو سکھا دیا جاتا ہے بات چیت، تو کئی جملے انسانوں کی زبان کے وہ بولتے ہیں. تو ایسی اچھی سی گفتگو کرنے والا طوطا تھا. آواز بھی اس کی اچھی تھی اور شکل و صورت کا بھی اچھا تھا. بر دکان بودے نگہبان دکان نکتہ گفتے باہما سوداگر. اور یہ جو طوطا تھا دکان پر دکان کی حفاظت کیا کرتا تھا. جب وہ بنیا کسی کام سے اپنی دکان سے باہر جاتا تو اس طوطے کو وہاں پر بٹھا کر جاتا اور وہ وہاں پر دکان کی حفاظت کا کام کیا کرتا تھا. نکتہ گفتے باہما سوداگر، اور تمام سوداگروں سے دلچسپ باتیں کیا کرتا تھا. جب بھی کوئی وہاں پر آتا اور دیکھتا کہ بنیا وہاں پر نہیں ہے تو بیٹھ جاتا اور طوطا سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزار لیتا. اتنے میں بنیا واپس آ جاتا. اس طرح سے گاہک کو خالی ہاتھ لوٹانے سے بچنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے کاروبار یا بعض ایسے مقامات پر جہاں پر گاہک کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر ان کی مصروفیت کے کچھ سامان فراہم کر دیے جاتے ہیں. پہلے حجامت خانوں میں اخبار وغیرہ رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ انتظار میں جب بیٹھے تو اخبار پڑھ کر بیٹھ جائیں. کچھ میگزینس وغیرہ رکھ دیے جاتے تھے. اب آج کل تو ٹی وی کا زمانہ آ گیا ہے. آج کل اس طرح سے ٹی وی لگا دیتے ہیں جہاں پر لوگوں کو بٹھانا ہوتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ بنیے کے پاس کہ جو بھی آتا تھا اس کو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہاں پر طوطے کو مقرر کر دیا جاتا تھا. در خطاب آدمی ناطق بدے در نوائے طوطیاں حاضر بدے. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ بودے ایک لفظ ہے فارسی کا، تو اس کو ضرورت شعری کے تحت واو گرا کر بودے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی کئی مقامات پر اس طرح مولانا نے استعمال کیا ہے. در خطاب آدمی ناطق بدے، اور وہ جو طوطا تھا آدمیوں سے جب خطاب کرتا تھا، ان سے جب بات کرتا تو بالکل آدمیوں جیسی بات کیا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ نواسنجی کہتے نا، بات میں بات پیدا کرنا اور خوبصورت باتیں کرنا، دلچسپ باتیں کرنا، اس میں وہ بڑا ماہر ہو گیا تھا طوطا. تو لوگ
بڑی دلچسپی کے ساتھ اس بنیے کی دکان کو اس طوطے کی گفتگو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ در نوائے طوطیاں حاضر بودے، اور وہ طوطیوں کے ساتھ نواسنجی میں بھی ماہر تھی، اور دیگر طوطے بھی جو ہے وہاں آتے تو ان کے ساتھ بھی ان کی اپنی زبان میں اچھی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ خواجہ روزے سوئے خانہ رفتہ بود، در دکان طوطی نگہبانی نمود۔ خواجہ کہتے ہیں فارسی میں لیڈر، سردار یا مالک، دکان کا مالک، اس طرح سے۔ تو وہ جو دکان کا مالک ہے ایک دن اپنے گھر کو گیا تھا کسی کام سے، تو یہ طوطا اس دکان کی نگہبانی کے لیے مقرر تھا، اس کو وہاں پر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ گربہ برجست ناگہ در دکان، گربے برجست ناگہ در دکان، بہر موشے طوطیک از بیم جان، جست اس صدر دکان بہر گریخت، شیشہ ہائے روغنے گل را بریخت۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ایک بلی دکان میں آدم کی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس طوطے کو کھلا چھوڑ کر گیا تھا وہ بنیا، تو بلی جیسے ہی اندر آئی، اور بلی آئی تھی چوہے کے لیے، ایک چوہا اندر گھسا تھا تو چوہے کو پکڑنے کے لیے بلی دکان میں داخل ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی بلی پر اس طوطے کی نظر پڑی تو وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور وہ مارے خوف کے ادھر ادھر دکان میں بلی سے بچنے کے لیے بھاگنے لگی۔ دکان کے بیچ میں کودنا شروع ہو گئی، ادھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی، وہ طوطا ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا۔ تو اس اثنا میں کیا ہوا، وہاں پر کچھ تیل کی شیشیاں تھیں جو بنیے کے پاس رکھی ہوئی تھیں، کافی ظاہر بات ہے کچھ مہنگی شیشیاں ہوں گی تیل کی۔ تو اس طرح سے وہ طوطے کے اپنی جان کے خوف سے جب ادھر ادھر وہ بھاگ رہا تھا تو اس کے پاس سے وہ شیشیاں گر کے پورا تیل ادھر ادھر گر گیا، کانچ کی شیشیاں تھیں، گر کے پھوڑ گئی۔ اسوئے خانہ بیامت خواجاش، بر دکان نبزشت فارغ شاد خش۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ دکان کا مالک بنیا واپس آیا اور خوش خوش آ کر اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کے جانے کے بعد دکان میں کیا کیا ہو گیا۔ دید پر روغن دکان و جام چرب، بر سرش زد گشت طوطی کلز ضرب۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی تیل کے شیشیوں پر کہ وہ گری ہوئی ہے اور پورا تیل بکھرا ہوا ہے، پریشان ہو گیا دیکھ کر، اس کو غصہ آ گیا کہ میں نے اس کو دکان کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا اور اس نے خود میری تیل کی شیشیاں گرا دی۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس طوطے کے سر پر ایک ایسا مار مارا کہ وہ طوطا گنجا ہو گیا۔ روزہ کے چندے سخن کو تا کرد، مرد بخالص ندامت آ کرد۔ چند دن تک اس غم میں طوطے نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اب جب طوطے کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا تھا اب وہ کام کرنے کے ہی لائق نہیں رہا اور میری مار کی وجہ سے ہوا، تو اس پر کافی شرمندگی ہونا شروع ہو گئی کہ میں نے غصے میں کیا کر دیا۔ بنی نے کہا کہ میں نے اس وقت غصے میں آ کر طوطے کے ساتھ یہ کیا کر دیا، اس میں تو میرا ہی نقصان ہو گیا ہے۔ اب اس کو ندامت شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ ریش برمی کندومی گفتہ دریخ، کافتاب نعمتن شد زیر میخ۔ وہ اپنی داڑھی کو نوچتا جاتا تھا افسوس کے مارے اور کہتا جاتا تھا ہائے افسوس، یہ کیا کر دیا کہ میری نعمت کا سورج غروب ہو گیا، جو سورج نعمتوں کا مجھے اس طوطے کی شکل میں ملا تھا وہ غروب ہو گیا، اب یہ طوطا بات ہی نہیں کرتا۔ اتنے صدمے کے عالم میں کہ میرے مالک نے مجھے ایسا مار مارا، وہ صدمے کے عالم میں اتنا سوخت ہو گیا کہ اب اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ دست من بشکست بود آزماں، کہ زدم من بر سرے آن خوش زباں۔ اس وقت میرے ہاتھ توڑ گئے ہوتے جب میں نے اس خوش زبان خوش آواز طوطے کو مارا ہوتا، کاش میرے ہاتھ اس وقت ٹوٹ گئے ہوتے، میں نے کیا کر دیا۔ یہ بنیا کہنے لگا ہدیہ ہا میداد ہر درویش را، تاب یابت نطق برغ خیش را۔ اب دیکھیے اس نے کہا کہ بھائی ابھی تو غلطی ہو گئی اب اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔
تو اس نے کیا کیا کہ فقیروں کو تحفے تقسیم کرنا شروع کیا. جیسے کہ کوئی بلا آ جاتی ہے تو ہم غریبوں کو کچھ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو فقیروں کو درویش در سے بنا درویش کہتے ہیں فقیر کو. ایک لفظ اور ہوتا ہے درویش الگ لفظ ہے، درویش الگ لفظ ہے. درویش مانگنے والے لوگوں کو کہتے ہیں جو در پہ آتے ہیں سوال کے لیے، فقیر لوگ، گداگر لوگ. اور در سے بنا ہے، در کہتے ہیں موتی کو. اور یہ لفظ جو ہے عام طور پہ اولیاء اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ فقراء جو دنیا چھوڑ کر دین کے راستے پر چلے گئے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کو کہتے ہیں درویش. اور جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، بھکاری لوگ، ان کو درویش کہتے ہیں. تو اب وہ ہر فقیر کو کچھ ہدیہ دینے لگا تاکہ اس کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے اس کی جو طوطے کی جو ہے گویائی، قوت گویائی، بات چیت واپس آ جائے. بعد سے روزو سے شب حیران و زار، بردکاں بے نشستہ بدھ نومیدوار. 3 دن اور 3 رات گزر گئی اور وہ حیران و پریشان تھا کہ طوطی بات ہی نہیں کرتی. مایوسی کی حالت میں دکان پر بیٹھا تھا. با ہزاراں غصہ و غم کشتہ جفت، کہ عجب ای مرغ کے آیت بے گفت. ہزاروں رنج اور غم میں مبتلا ہو گیا. ایک غلطی کی سزا، ایک غلطی کی، جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اس نے مار دیا اور یہ ہو گیا کہ اس کی زبان ہی بند ہو گئی. تعجب کرنے لگا کہ پتہ نہیں اب وہ یہ طوطا کب بات کرے گا، کب بولے گا. می نمود آمر گرا ہر گوش شگفت، وسط تعجب لب بے دنداں می گرفت. ہر قسم کی انوکھی چیزیں لے کے آ کے اس پرندے کو دکھاتا جاتا تھا. اس کو خوش کرنے والی جتنی کوششیں ہو سکتی تھی وہ کرتا تھا تاکہ یہ بہل جائے اور پھر سے بات کرنا شروع کر دے. اس کو جو چیزیں پسند آتی تھی مارکیٹ سے لاتا جاتا تھا، اس کو دکھاتا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہوتا نہیں تھا. تو تعجب کے ساتھ بس تعجب لب بند دنداں می گرفت، تعجب سے پھر افسوس کر کے اپنے دانتوں سے اپنا ہونٹ دبا لیتا تھا اس طرح سے. پھر بھی نہیں ہو رہا، اس سے بھی نہیں ہو رہا، اس سے بھی نہیں ہو رہا. دم بدم می گفت با او ہر سخن، تاکہ باشد کاندر آیت در سخن. ہر وقت اس سے طرح کی باتیں کیا کرتا، اس کو بہلانے کی کوشش کرتا اس طوطے کو کہ شاید وہ بات کرنے لگ جائے، شاید وہ صدمے سے باہر آ جائے. بر امید آنکھ مرغ آیت بے گفت، چشم اورا باسور می کرد جفت. اس امید پر کہ یہ پرندہ بول اٹھے، مختلف قسم کی تصویریں لا کر اس کو دکھایا کرتا تھا. ناگہانی جو لکھی می گذشت، با سر بے منہ جو پشت تاس و تشت. اتفاقاً ایک گدڑی پوش آدمی، فقیر، جیسے درویشوں میں ہوتے ہیں، گدڑی پہن لیتے ہیں فقراء، مختلف کلر کے کپڑوں کو کہتے ہیں گدڑی. سی دیتے ہیں کئی قسم کے، کئی ڈیزائن کے کپڑے. عام طور پہ دیکھیے آپ ٹوپی وغیرہ بھی بعض سلسلوں میں پہنی جاتی ہے. کئی قسم کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر اس کو ایک کپڑا بنا کر اسے ٹوپی سیتے ہیں. اس طرح سے ان کے لباس بھی ہوتے ہیں فقراء کے مختلف قسم کے. تو اس طرح کا ایک گدڑی پہننے والا ادھر سے گزر رہا تھا اور اس کا سر بالکل ایسے تھا جیسے کہ تاس اور تشت ہوتے ہیں نا. تاس کہتے ہیں تھال کو، تشت بھی کہتے ہیں ویسے تو تھال کو ہی، لیکن تھال جو چھوٹا تھال رہتا ہے اس کو تشت کہتے ہیں، اور بڑا جو ہوتا ہے اس کو تاس کہتے ہیں. تو تاس اور تشت یہ دونوں مثال لے لیتے ہیں آپ. جیسے تھال ہوتا ہے نا، تھال تو آپ جانتے ہیں، تھال کیسا چکنا ہوتا ہے، اس طرح کا اس کا سر تھا، اس گدڑی پوش کا سر تھا. با سرے بے منہ، بغیر بالوں کا سر. اور ایک مصرع جو ہے دوسری ایک روایت میں، ایک اور نسخے میں با سرے بے منہ بسانے تاس و تشت بھی آیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تاس اور تشت کی طرح کا سر تھا اس کا، بغیر بال کا، ایک دم چکنا. دیکھیے نیچے سے وہ گدڑی کے کپڑے پہنا ہوا ہے اور اوپر سے اس کا سر چکنا ہے، بالکل ایک بال بھی نہیں ہے سر پہ، چمک رہا ہے ایسا. اتفاقاً اس دکان کے سامنے سے وہ گدڑی پوش گزر گیا.
طوطی اندر گفت آمد آنما، بانگ بر رویش زدہ چوں آخرا. جیسے ہی وہ طوطے کی نظر اس کے اوپر پڑی، گدڑی پوش کے اوپر، اس کا یہ حلیہ دیکھ کر وہ فوراً اس کے منہ سے نکل گیا. اب کیا نکلا وہ آگے بتا رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکلا اور اس قدر عقل مندوں کی طرح اس نے سوال کیا اس طوطے نے. کس چے اے کل با کلا آمیختی، تو مگر اسی جا روغن ریختی. اے گنجے، اب یہ طوطے نے پکارا، اے گنجے، آخر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تو یہ گنجوں میں شامل ہو گیا ہے؟ کس وجہ سے تیرے سر کے بال پورے چلے گئے؟ شاید تو نے بھی کسی شیشی میں سے تیل گرایا ہوگا. تیری حالت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ پورے سر کے بال چلے گئے ہیں. شاید تو نے بھی ایسی کوئی غلطی کی ہوگی میری طرح کی. بے اختیار اس کے منہ سے یہ نکل گیا. تو اب یہاں پر یہ چھوٹی سی حکایت یہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ حکایت سنانے کے بعد ایک بڑی کام کی بات مولانا بیان کرتے ہیں. از خیاسش خندہ آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دل خرا. اس کے اس طرح قیاس کرنے پر، قیاس کرنا کہتے ہیں ایک کو دیکھ کر دوسرے کا اندازہ لگانا، وہ ہے قیاس کرنا. تو اس نے جو غلطی کی تھی، تیل کی شیشیاں گرائی تھیں اور اس کے بعد جو سزا ملی اس کو، اس کی جو حالت ہو گئی، تو سامنے والے کو بھی اسی حالت میں دیکھ کر طوطے نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے بھی یہ غلطی کی ہوگی. اس کو کہتے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرنا. آپ کے ساتھ اگر کچھ ناگہانی واقعہ ہو، کسی ایسے کے ساتھ آپ نے دھوکہ کھایا ہو، اسی حلیے کا کوئی دوسرا ملتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی وہی سوچتے ہیں، ارے یہ بھی اسی طرح ہے، شاید اس نے بھی ویسی کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں قیاس. تو یہاں پر اس طرح کے قیاس کے خلاف مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ یہ عقل مندوں کا سا قیاس نہیں ہے. اس قیاس اشخند آمد خلق را، اس طوطے کے اس طرح کے قیاس کرنے سے لوگ ہنس پڑے. کیا سوچا اس نے، کدھر سے لے جا کر بات کو کدھر ملا دیا اس طوطے نے. کوچ خود پنداشت صاحب دل خرا، اور اس گدڑی والے کو بھی اس نے اپنے جیسا سمجھا. اب کہتے ہیں کار پاکاں راہ قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر. بہت مشہور بیت ہے یہ مولانا روم کا. میں نے کئی درسوں میں بھی یہ استعمال کیا ہے اور کئی قلم کاروں نے اپنے مضامین وغیرہ میں یہ شعر استعمال کیا ہے. بہت مشہور. نیک لوگوں کے، پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے کام پر قیاس مت کرو. ہم نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، تو ہمارا جو مقصد ہوگا ان کا بھی ویسا ہی مقصد ہوگا، یہ مت سمجھو. گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، لکھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں دو الفاظ، ایک شیر ہوتا ہے اور ایک شیر ہوتا ہے. شیر تو آپ جانتے ہیں، شیر کیا ہے؟ دودھ. شیر خورما اسی سے بنا ہے. خورما کہتے ہیں کھجور کو. شیر خورما کا مطلب یہ دودھ اور کھجور سے بنائی جانے والی ڈش. شیر کہتے ہیں دودھ کو. لکھنے میں شیر اور شیر دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسپیلنگ دونوں کے ایک ہی ہے. یہ مثال دیتے ہیں. اپنے کام میں، نیک لوگوں کے کام میں، بڑے لوگوں کے کام میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. شیر آ باشد کے مردو را خورت، شیر آ باشد کے مردم را درد. شیر دودھ وہ ہوتا ہے جس کو آدمی پی لیتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جو آدمیوں کو پھاڑ لیتا ہے. اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. شیر آ باشد کے مردو را خورت، شیر آ باشد کے مردم را درد. جملہ عالم زے سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے عالم میں، دنیا میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے عمل اور سامنے والے کے عمل کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں. اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں.
کم کسے ابدال حق آگاہ شد، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے اولیاء سے واقف ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے، ابدال سے واقف ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اشقیارا دیدہ بینا نبوت، نیک و بد در دیدہ شاں یکساں نمود۔ لیکن بدقسمت لوگوں کے پاس وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہوتی جو دیکھتی ہے، اچھا برا ان کو ایک جیسا نظر آتا ہے کیونکہ وہ ظاہر دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ کافروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی کہا تھا، ارے یہ کیسے رسول ہیں، مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، ہمارے ساتھ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہیں، ہماری طرح ان کے بھی بیوی ہے، ہماری طرح ان کے بھی بچے ہیں، ہماری طرح یہ بھی بیمار پڑتے ہیں، سب میں ہماری طرح تھا، اس لیے تو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ طریقہ کار کفار کا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر ہر چیز اپنی طرح کی ان کو نظر آتی ہے تو اپنے اوپر ہی قیاس کر لیتے ہیں۔ ہم سری با انبیاء برداشتند اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ بھی برابری کا دعویٰ کھڑا کیا اور اولیاء کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا۔ گفت اینک ما بشر ایشاں بشر ما و ایشاں بست خوابی مخر، یہ کہا کہ ہم بھی انسان وہ بھی انسان، اور ہم اور وہ دونوں بھی سونے اور کھانے کے پابند ہیں، ہم کو بھی مجبوری ہے، ہم کو بھی سونا پڑتا ہے، ان کو بھی مجبوری ہے، ان کو بھی کھانا پڑتا ہے، سب ہماری طرح، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ فرق نہیں۔ این دانشتند ایشاں ازما ہست فرق درمیاں بے منتہا، اپنے باطنی اندھے پن کی وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ہر دو گوں زنبور خوردس یک محل، لیک زین شد نیش و زاں دیگر اصل۔ دونوں قسم کے، اب دیکھیے مختلف مثالیں عام دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، دونوں قسم کے مکھیوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، ایک ہی جگہ سے رس لیا، ایک ہی گلاب میں سے رس چوسا، ایک مکھی کے پاس صرف ڈنک بنا اور ایک مکھی نے شہد بنایا، ایک کے پاس شہد نہیں بنا، ہر مکھی شہد نہیں بناتی، جو شہد بنانے والی ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، بھلے ہی آپ اس کو شہد کی مکھی کا نام دیں لیکن ہر شہد کی مکھی بھی شہد نہیں بناتی، اس کی کیٹیگری ایک الگ ہوتی ہے۔ ہر دگوں آہو گیا خوردند و آب، زیں یکے سگیں شدو زاں مشک ناب، دونوں قسم کے ہرنوں نے گھاس اور کھائی اور پانی پیا، دونوں قسم کے ہرنوں نے وہی گھاس کھائی اور وہی پانی پیا، ایک کا گھاس اور پانی مل کے گوبر بنا اور دوسرے کے اندر سے خالص مشک نکلا، کیونکہ ہر ہرن کے اندر سے بھی مشک نہیں نکلتا، وہ مشک دینے والی ہرنیں الگ ہی ہوتی ہیں، مشک غزال کہتے ہیں ان کو، اور پھر مشک ناب کہتے ہیں پیور مشک دینے والی، مشک ناب۔ ہر دو نے خوردند از یک آب خور، آن یک خالی و آن پر از شکر، اب دونوں نرسلوں نے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا، نرسل جانتے ہیں وہ قسم کے لمبے لمبے جھاڑ ہوتے ہیں، ایسے لمبے لمبے جھاڑ ہوتے ہیں پتلے، بمبو بھی ویسے ہوتا ہے، شوگر کین بھی وہی ٹائپ کے نسل میں آتی ہے، دونوں کو پانی ایک ہی گھاٹ سے ملا، ایک ہی گھاٹ کا پانی دونوں پودوں کو دیا گیا، ایک یہ خالی اور ایک خالی رہ گیا، کچھ نہیں ہوا، ہر ایک جنگلی جھاڑ ان کے نکل گیا، پر از شکر، اور ایک میں شکر بھرا ہوا نکلا، شوگر کین، گنا۔ صد ہزاراں ای چنی اشباہ بھی،
فرق شاہ ہفتاد سالہ راہ بھی. اس طرح کی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے ہیں. کتنی پیش کرو, لیکن ان میں فرق ہے, اور اتنا بڑا فرق ہے, 70 سال کا فرق کہہ سکتے ہیں اس کو دونوں میں. کئی جھاڑ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو دور سے دکھائی دینے میں بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں. ایک جنگلی ہوتا ہے, ایک پھلدار ہوتا ہے, اور اس کو وہی پانی ملتا ہے, اس کو وہی کھانا ملتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں, وہ بھی وہی پیتے ہیں, ہم بھی وہی کرتے ہیں, وہ بھی وہی کرتے ہیں, لیکن اس وہی میں بہت کچھ فرق ہے. رزلٹ میں معلوم ہوتا ہے. یہ کھا کر آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ سامنے والا کھا کر کیا کر رہا ہے. ایک ہی دستر پہ دو بھائی کھانا کھاتے ہیں. ایک بھائی کھانا کھا کے اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکلتی ہیں. ایک بھائی کھانا کھا کے اٹھتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے. وہی کھانا کھا کے اٹھے دونوں, ایک ہی برتن کا پکا ہوا. جو بھائی میں اتنا فرق ہوتا ہے, تو اگر نسل ہی بدل جائے تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا. ای خورد گردد پلیدی زو جدا, وہاں خورد گردد ہما نور خدا. یہ کھاتا ہے تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے نجاست نکلتی ہے. اس کے سوا اور کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوتا, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس کے کھانے سے. بس اتنا ہی ہوتا ہے. وہ کھاتا ہے, خوب کھاتا ہے, اس کا ایک ہی رزلٹ آتا ہے, وہ کیا ہے, نجاست نکلتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. اور وہ جو کھاتا ہے تو سب کا سب خدا کا نور بن جاتا ہے. ای خورد زائد ہما بخل و حسد, وہاں خورد زائد ہما نور احد. جب یہ کھاتا ہے تو سراسر کنجوسی اور حسد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور وہ کھاتا ہے تو سب کا سب خدا کا نور بن کے لوگوں کو روشن کرتا ہے. کھانا وہی کھایا, اسی دستر پہ اسی دیگ کا پکا ہوا کھانا تھا, دونوں نے کھایا, لیکن دیکھیں آپ نتائج کتنے مختلف ہوتے ہیں. ای زمین پاک و آن شورست و بد, ای فرشتہ پاک و آن دیوست و بد. یہ پاک زمین ہے اور وہ شور اور خراب. زمین کا بھی اثر ہوتا ہے. جب اچھی زمین میں کچھ ڈالا جائے تو جھاڑ پنپ کر پھل دینے کے قابل بنتا ہے. جب زمین ہی خراب ہو تو جو چیز آپ نے بوئی ہے وہ بھی بےکار چلی جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کو آپ پاک فرشتہ کہہ سکتے ہیں, اور وہ انسان ایسا ہے جس کو آپ بھوت یا پھر درندہ کہہ سکتے ہیں. ای فرشتہ پاک و آن دیوست ود, دیو کہتے ہیں بھوت کو, ود درندہ. ہر دو صورت گر بہم ماندر وسط, ہر دو صورت گر بہم ماند رواست, آب تلخو آب شیریں راس فاست. دونوں صورتیں اگر ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے. اگر دونوں کی کیفیات اگر ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے. صفائی تو جو ہے نمکین پانی میں بھی موجود ہوتی ہے اور میٹھے پانی میں بھی موجود ہوتی ہے. اگر اس کی کوالٹی, صفائی والی کوالٹی اگر اچھی ہے تو چلو کوئی بات نہیں. اب وہ تھوڑا بہت مزاج کا فرق ہے, تو ایک پانی نمکین ہے اور ایک پانی میٹھا ہے, تو نمکین پانی کو بھی ضرورت کے تحت آپ میٹھا کر سکتے ہیں. ورنہ اگر ان کی بیسک کوالٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. بانس کی لکڑی سے آپ سندل کی لکڑی کی بوتلیں لا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے اس. ہاں اگر دوسری کوالٹیز اگر چینج ہیں تو اس میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا, اگر نمکین پانی ہے تو آپ اس کو کچھ محنت کر کے اس کے پیچھے کچھ کوشش کر کے اس کو میٹھا بنا سکتے ہیں. جس کے صاحب ذوق نہ شناست بیاب او شناست آب خوشرا شوراب. اور یہ جو فرق ہے انسانوں کے درمیان کا, یہ جو فرق ہے, یہ فرق کو بھی سوائے صاحب ذوق کے کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا. پہچاننا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
جو آدمی میٹھے اور کھارے پانی کو پہچانتا ہے وہی آدمی یہ کام بھی کر سکتا ہے. کھارے کو میٹھے کرنے کا کام بھی سب نہیں کر سکتے، وہ بھی پہچان والا ہی کر سکتا ہے. جس کے صاحب ذوق نہ شناست روم، شہد را نہ خوردہ کہ دانت زموم. اور جو صاحب ذوق ہوتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. اور جس نے کبھی زندگی میں شہد چکھا ہی نہ ہو، وہ تو شہد کے پٹھے کو دیکھ کر بھی یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ شہد کا پٹھا ہے. وہ تو اس کو موم سمجھے گا. اس کو کیا پتا کہ اندر کیا ہے، کیونکہ زندگی میں اس نے شہد کبھی کھایا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شہد کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو شہد ہوتا ہے وہ تو ایک موم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جو جاننے والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اس کو پھوڑو، اس کے اندر سے شہد نکل کے آئے گا. جس کو شہد کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے وہ تو شہد کے پٹھے کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو تو موم ہی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تو باہر کی چیز دیکھ رہا ہے. سحر را با معجزہ کردہ قیاس، ہر دورہ بر مکر پندارت اساس. جادو کو معجزے پر قیاس کر کے، جادو کو کافروں نے جادو کو معجزے پر قیاس کیا. جب نبی معجزہ دکھاتے تو اس کو جادو سمجھتے، اور جادوگر جب جادو دکھاتے تو اس کو معجزہ سمجھ لیتے. یہ کیفیت ہو جاتی تھی. تو جیسے جادو ایک دھوکہ ہے تو ویسے یہ لوگ معجزے کو بھی ایک دھوکہ سمجھا کرتے تھے. تو دونوں کی بنیاد دھوکے پر رکھ لیتے تھے. جیسے جادوگر نے ہم کو دھوکہ دیا، نظر کا دھوکہ، ویسی معجزے کو بھی سمجھتے تھے نظر کا دھوکہ ہے. حالانکہ معجزہ نظر کا دھوکہ نہیں، ریئلٹی میں ہوتا ہے. جادو میں اور معجزے میں یہی ایک فرق ہے. ظاہری طور پر جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے. جادو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ حقیقت میں ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو بھی جادو سمجھ لیا. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر جادوگر کہا کرتے تھے معجزے دیکھ کر. ساحراں با موسیٰ استیزہ را بر گرفتہ چو اسائے وہ اسا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی تھی تو انہوں نے بھی لاٹھی اٹھائی. مگر فرق بعد میں سمجھ میں آیا کہ اس لاٹھی کو اٹھا کر مارنے کے بعد جو سانپ نکلا جادوگروں کے، اس سانپ سے، اس اژدہے سے کتنا مختلف ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تھا. کیونکہ یہ تو صرف نظر کا دھوکہ تھا. جو جادوگروں نے اپنی لکڑی کو سانپ بنایا وہ نظر کا دھوکہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو حقیقت میں اژدہا بنا دیا. زی عصا تا آ عصا فرخیست شرف، زی عمل تا آ عمل راہ شگرف. لیکن اس لاٹھی میں اور اس لاٹھی میں بہت بڑا فرق ہے، بہت گہرا فرق ہے. اس کام میں اور اس کام میں بہت بڑا ڈسٹینس، بہت بڑا فاصلہ ہے، حیرت ناک فاصلہ ہے. شگرف کہتے ہیں حیرت ناک، حیران کر دینے والا. اتنا بڑا ڈسٹینس ہے، حیران کر دے انسان کو. لعنت اللہ ای عمل را در خفا، رحمت اللہ آ عمل را در وفا. اس کام کے پیچھے اللہ کی لعنت اور اس کام میں اللہ کی رحمت شامل. کافراں اندر میرے بوزینہ تبع، آفتے آمد درون سینہ تبع. کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندروں کی خصلت رکھتے تھے، اور ان کی خصلت ان کے سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہے. وہ ان کی جو بدماشی ہوتی ہے وہ ان کے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر چے مردم می کنت بوزینہ ہم، آ کنت کز مرد بینت تن بدم. جو کچھ انسان کرتا ہے وہی بندر بھی کرتا ہے. بندر جو حرکتیں کرتا ہے وہ انسانوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے. اب دیکھیے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کی طرح، اللہ والوں کی طرح نہیں ہوتے. ان کی جو اوریجن ہوتی ہے نا وہ نیک لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، لیکن وہ نیک لوگوں کے بعض چیزوں کو دیکھ کر اس کی نقل کرتے ہیں. ان کے جملے سن کے وہ جا کے دہراتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ سن کے ویسی طرح کرنے کو جاتے ہیں. تو اس کی مثال یہاں دے رہے ہیں مولانا لوگ. ہر چے مردم می کنت بوزینہ ہم، آ کنت کز مرد بینت تن بدم. جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی ویسے ہی کرتا ہے انسان کو دیکھ دیکھ کے. جو انسان کو دیکھتا جاتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے، انسان کھجا رہا ہے خود بھی کھجاتا ہے. انسان ایسی چلنے کو جا رہا ہے وہ بھی ایسی چلتا ہے. مگر انسان انسان ہی ہوتا ہے، بندر بندر ہی ہوتا ہے.
بندر ویسا کر رہا ہے تو لوگ تو اس کو انسان تو نہیں بول دیں گے. او گما بردا کے من کردم چو فرق راک ہے بینداں ہستی زجو. اس نے یہ سمجھا, اس نے یہ گمان کیا کہ میں نے بھی اسی طرح کیا, انسان نے جس طرح کیا میں نے بھی اسی طرح کیا. لیکن وہ بندر ہی ٹھہرا نا, وہ اس فرق کو سمجھتا کہاں ہے. ای کنت از امرو آں بہرے ستیس برسرے استیزارو یا خاک ریس. یہ جو مومن ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ, یہ جو کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے, اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے, اس کے حکم سے کرتا ہے, اس کی اجازت سے کرتا ہے. اور جو کافر کرتا ہے یا تو خود کے فائدے کے لیے کرتا ہے یا جھگڑے کے لیے کرتا ہے. اور یہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کے تو سر پہ خاک ڈالو, ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آ منافق با موافق در نماز اس پہ استیزا آیت میں نیاز. اور وہ منافق نماز میں مومن کے ساتھ مقابلے کے لیے آتا ہے. جیسے مومن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نیاز مندی کے لیے, اللہ کے سامنے سر نیاز جھکانے کے لیے, منافق بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن وہ نیاز مندی کے لیے نہیں آتا, وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے, مومن کے ساتھ مقابلے کے لیے آتا ہے. در نماز و روزہ و حج و زکات با منافق مومنہ در برد و مان. نماز, روزہ, حج اور زکات, ہر چیز میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں جو فرق ہے وہ فرق, جیت اور ہار میں جو فرق ہے اسی طرح کا فرق ہے مومن کے اعمال میں اور ایک منافق کے اعمال میں. مومنہ را برد باشد عاقبت بر منافق مات اندر آخرت. اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ نمازیں پڑھنے کے بعد ان نمازوں کی وجہ سے, اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں مومن کو جیت ہوگی, جیت ملے گی, ان کی آخرت اچھی ہوگی. اور منافق وہ ہوں گے جن کے نماز پڑھنے کے باوجود, نیک اعمال کرنے کے باوجود ان کو ہار ہی ملے گی. اس طرح سے اور آپ بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کبھی ظاہر کو دیکھ کر اپنے کام پر نیک لوگوں کے کام کو قیاس مت کرو, اور ان کی طرح امیٹیٹ کر کے کسی بھی چیز کو یہ نہ سمجھو کہ ہم بھی ویسے ہو گئے ہیں. یہ تعلیم مولانا ہم یہاں پر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آئندہ درس میں جاری رکھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ.